رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. سورہ النمل 19واں پارہ، آیت نمبر 21، 20 اور 21۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو بے مثل بادشاہت بھی دی تھی اور نبوت بھی عطا کی تھی۔ ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سمجھائی تھی، جنوں پر بھی اللہ نے ان کو حکومت دی تھی، بے مثل بادشاہ تھے۔ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ پھر دنیا میں کسی کو ایسی بادشاہت نہ دینا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ تو ان کا تذکرہ اللہ یہاں فرما رہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جب انہوں نے پرندوں کی جانچ پڑتال کی، ان کی حاضری لگائی، تو فرمانے لگے ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ام کان من الغائبین، یا ویسے ہی وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے۔ ان لفظوں کے اندر بڑی معنویت ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا یا ویسے ہی غائب ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر میرے پاس کوئی معقول عذر دلیل لے کر آئے۔ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہدہد پرندہ ہے نا، اس کے لیے زمین کو شیشے کی طرح کر دیا تھا، اور اس کو پانی نظر آتا تھا کہاں ہے۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جب کسی مہم پر نکلتے تو جب کہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد نشاندہی کرتا اپنی چونچ کے ساتھ کہ یہاں پانی قریب ہے، اور آپ جنوں کو حکم دیتے وہ زمین کو کھودتے اور منٹوں میں پانی نکل آتا۔ یہ سبا کی طرف یمن کا علاقہ ہے، وہاں جا رہے تھے، اور مفسرین نے لکھا کہ سبا ایک بندے کا نام ہے، اور اسی بندے کی نسبت سے قوم کا بھی نام ہے، اور اسی قوم کی نسبت سے جگہ کا بھی نام ہے۔ اللہ نے اس نام سے ایک صورت بھی اتاری ہے۔ یہ بڑا پیارا علاقہ تھا آؤٹنگ کے لیے، سفر کے لیے نا، لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے وہاں۔ تو اچانک پانی کی ضرورت پڑی۔ ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کی جو ڈیوٹی ہو اس کو وہ وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ ہدہد کی ضرورت پڑی، پانی کی ضرورت تھی تو وہ ملا نہیں، تو آپ نے بڑی سخت آرڈر جاری کر دیا کہ یہ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو ملازم حضرات ہے، اگر کوئی آفیسر آ جائے چیکنگ کے لیے اور وہ ایبسنٹ فرام ڈیوٹی لکھ دے، ایبسنٹ فرام ڈیوٹی، تو اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ ملازمین کو پتہ ہے، باقی بندوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو آج انہوں نے لکھ دیا ایبسنٹ فرام ڈیوٹی اور آرڈر جاری کر دیا، جیسے ہماری زبان میں پیڑا لگا دیا، اس سے بھی بڑی سزا ہے، میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، علم بہت بڑی دولت ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے جو اندھیروں کے اندر چمکتا ہے۔
دنیا کی دولت اس کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے، علم وہ دولت ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کی طرف ذرا غور کرنا، ابھی باتیں ہو رہی ہیں تو اللہ کے قرآن نے یہ بیان فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑا وقت گزرا، زیادہ ٹائم نہیں گزرا، ہد چھلانگے لگاتا وہ آ گیا اور ایسی بات کی علم کی کہ نبی کو بھی حیران کر دیا۔ آگے کہتے ہیں فَقَالْ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں ابھی ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں۔ اب آفیسر کو بندہ، بڑے کو، باس کو بندہ یہ کہہ دے کہ میرے پاس ایسا علم ہے کہ تمہارے پاس بھی نہیں ہے تو پریشانی تو ہوتی نہیں۔ ایک دفعہ ایسی بات کہی کہ ایسا علم لے کر آیا ہوں، احتو کو مانا تھا احاطہ کرنا، تھوڑی بہت بات نہیں، مکمل بات لے کر آیا ہوں، معلوم تو ہت بھی ہی، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ اور عرض کرتے ہد پرندہ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں ابھی سبا علاقے سے آیا ہوں، ایک خبر لے کر آیا ہوں، اور خبر بھی یقینی، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، یقینی خبر۔ اے جتنے لوگ بیٹھے ہیں تشریف فرمایا نا، کبھی زندگی میں اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے خاندان کے اندر نرم اور دلیل کے بغیر بات نہ کرے، جب بات کرے تو اتھینٹک اور پکی، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر زبان سے بات نہ نکالے۔ ہے ہد اور پوری کائنات پر پیغمبر اور حکومت کرنے والے نبی کہتے ہیں میں یقینی خبر لے کر آیا ہوں، بنا بائی یقین۔ اور خبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، انی وجدت امرأۃ تملکہم۔ قرآن کے الفاظ پر ذرا غور کرنا، فجر کا وقت ہو اور قرآن پڑھا جائے، اللہ فرماتے ہیں فرشتے بھی آتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ کیا شان ہے اس وقت کی؟ اللہ اکبر اللہ، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں نے عجیب ماحول دیکھا ہے، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے۔ پرندے کو بھی پتا ہے کہ بادشاہی اور سرداری یہ مرد پر کے سر پر سجتی ہے، عورتوں کی شان بڑی لیکن سرداری یہ مرد کی شان ہے، عورت کی شان نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جو قوم اپنی حکومت کے معاملات عورتوں کی سپرد کر دیتی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حکومت سڑکیں اور نالیاں بنانے کا نام نہیں ہے، اصل میں حکومت ایک پاورفل خارجہ پالیسی کا نام ہے۔ دیگر ممالک اور بادشاہوں کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے، یہ مرد کی شان ہے، عورت کی شان نہیں ہے۔ اور اللہ نے تو گھر کی بادشاہی بھی عورت کو نہیں دی، مقام دیا ہے، عورت کے قدموں میں جنت بھی رکھ دی ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، بادشاہت اور سرداری عورتوں کی ہے۔ پرندہ بھی سمجھتا ہے، حیران ہو رہا ہے کہ عورت بادشاہ بن گئی، اور اس سے زیادہ حیرانگی کی بات کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے اس کو ہر چیز دے چھوڑی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ایک تخت بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 ہاتھ لمبا، بس آخر میں باتیں بول رہی ہیں توجہ کرے گا، 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا، اللہ نے اس کو عرش اور تخت دیا ہوا تھا۔ لیکن وہ حیران اس بات پر ہوا، کہتے میں حیران ہوا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا
یسجدون للشمس من دون اللہ، حیران اس بات پر ہوں بادشاہ بنی پھرتی ہے اور عبادت اللہ کو چھوڑ کر سورج کی کر رہی، اس کی قوم بھی اور وہ بھی، پرندے کو بھی شرک گوارا نہیں ہے، پرندے کو بھی۔ یہاں تو بڑے بڑے جبے اور کبوں والے شرک کرتے بھی ہیں اور شرک ہوتے دیکھتے بھی ہیں، ان کی طبیعت میں ملال پیدا نہیں ہوتا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، علم لازوال نعمت ہے۔ آج علم ان کے پاس نہ ہوتا تو کچھ چھری پھر جاتی، علم کی وجہ سے اللہ نے اس کو بچایا۔ اور حضرت مفتی صاحب جانتے ہیں، مولانا یوسف صاحب راجوال والے، پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب ان کے والد، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مجموعۃ الرسائل، آپ کے دور میں شاید لکھی گئی مجموعۃ الرسائل، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں ایک رسالہ ہے علم کی فضیلت میں، اس میں مولانا نے لکھا ہے، یہ انتہائی اہم باتیں آخری، 3 چیزوں کا علم ایک بکریوں کے چرواہے نے سیکھا۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، ایک پڑھا لکھا نوجوان گزرا، آرام کرنے کی نیت سے اس درخت کے نیچے بیٹھا، اس چرواہے سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے چند منٹوں میں 3 باتیں سیکھی۔ کتنی؟ محبت سے بولیے ذرا۔ 3 باتیں معمولی ہے، ایک ہوتا مذکر، ایک ہوتا مؤنث، اور ایک درمیانی مخلوق ہوتے ہیں خسرے، ان کو کہتے ہیں مخنث۔ کیا کہتے ہیں؟ چلو بچوں کی زبان میں ایک ہوتا ہے ہی میل، ایک ہوتا ہے فیمیل، اور ایک ہوتا ہے شی میل۔ 3 چیزوں کا علم سمجھ لیا۔ اب اس کو اتنا فائدہ ہوا، وقت کا بادشاہ سنہری مچھلیوں کو پسند کرتا تھا، اس نے ایک سنہری مچھلی پکڑی، بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اعلان کیا کہ اس کو 500 درہم انعام دیا جائے۔ کتنا؟ دیکھا ہوا 500 درہم؟ نہیں دیکھا ہو۔ 500 درہم انعام دیا جائے۔ اچھا، کبھی کبھی دینے والا کھلے دل کا ہوتا ہے، اور جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے نا وہ تنگ نظر ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی ایسا معاملہ تھا، بادشاہ نے کہا 500 درہم دے دو، اس نے کہا جی نہیں ابھی نہ دو، ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے، اس کو کہو کہ جوڑا لے کر آئے، اس کو انعام پھر دینا۔ اس کو علم آج کام آ گیا، کہتا بادشاہ سلامت، مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ اس نے کہا جی کرو۔ کہنے گئے بادشاہ سلامت، یہ مچھلی جو میں لے کر آیا ہوں اس کا جوڑا نہیں ہوتا، اس کا جوڑا نہیں ہوتا، یہ مچھلی نہ مذکر ہے نہ یہ مؤنث ہے، یہ تو ہے ہی مخنث، اور مخنث کا جوڑا نہیں ہوتا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اس کو 1000 درہم انعام دیا جائے۔ وہ سر سے پانی پہ آ گیا، وہ 1000 درہم لے کے چلا گیا۔ بھائی معمولی چیزوں کا علم اتنا فائدہ دیتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو اس کی شان کیا ہوگی؟ اور اصل علم قرآن کا ہے۔ ہم ایک لفظ بولتے ہیں علوم و فنون، علوم و فنون، یہ باقی سارے فن ہیں، ہم اس سے روکتے نہیں ہیں۔ کیمسٹری پڑھائیں بچوں کو، فزکس پڑھائیں، میتھ پڑھائیں، پیسے کمائیں، کوئی حرج نہیں ہے، دنیا بھی کمانی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا علم صرف قرآن کا علم ہے۔ توجہ کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ دنیا والوں علم صرف قرآن کا علم ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے والوں کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نورانی فرشتے ان بچوں کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے تمہیں یہ مرکز دیا ہے، مرکز بھی توحید کا مرکز، توحید کا مرکز۔ اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن حدیث کے زیور سے آراستہ کریں۔ 2 دعائیں سیکھ لیں ذرا علم کے بارے میں۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا باقاعدگی سے پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ علم دینا فائدے والا اور رزق پکیزہ دینا اور عمل ایسا دینا ادھر عمل کروں ادھر قبول ہو جائے۔ اور اس سے ملتی جو دعا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب زمزم پیتے نا تو اس وقت یہ دعا پڑھتے، صحیح حدیث ہے، موقوف حدیث ہے، صحابی کا عمل ہے، یہ بھی بڑی عظیم حدیث ہے، اس کو یاد کر لیں۔ جب زمزم پیتے تو زمزم سے پہلے یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہ مجھے فائدے والا علم دے اور وسعت والا حلال کا رزق دے اور ہر بیماری سے شفا عطا کر دے۔ یہ دو دعائیں یاد کر لیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ پہلی دعا اللہم انی اسألک، سمجھا نہ کرو، سارے پڑھو، جنہوں آندھی وہ پڑھ لو انہوں ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ مرفوع حدیث ہے، صحیح نبی پاک کی سنت ہے۔ فجر کی نماز کے وقت روزانہ یہ پڑھے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بیماروں کے لیے دعا کر لیں۔ اور رات ہی ہماری جماعت کے نوجوان مولانا شہزاد معراج صاحب، جو مولانا معراج الدین صاحب تھے، کبھی وہ جماعت کے امیر بھی رہے ہیں شہر کے، ان کی اہلیہ اور شہزاد معراج کی والدہ وہ رات فوت ہو گئی۔ الحمدللہ ان کا جنازہ پڑھا ہم نے وہاں جا کر 10 بجے، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر لی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ تو معاف کر دے۔ ملک پاکستان کی خیر فرما دے، یا اللہ ہمیں تندرستی عطا کر دے۔ جتنے مسلمان مرد ہوتے فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لها وارحمها، اللہم ادخلها الجنة الفردوس، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کر دے۔ اللہ ہمارے جسموں سے ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نکال دے، ہمارے جسموں کے جسم کے ایک ایک عضو کو صحیح کر دے، تا حیات تندرستی عطا کر دے، تا حیات صحت و عافیت عطا کر دے۔ یا اللہ اس مرکز کو، اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھنا۔ اللہ جو اس کو آباد رکھتے ہیں ان کے گھروں کو آباد رکھنا۔ مفتی قاری بلال صاحب کی محنتیں اور آپ دوستوں کی تعاون اور محنت، جتنے بھی حضرات پڑھنے میں پڑھانے میں تعاون کرنے میں مصروف عمل ہے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما لے، دنیا و آخرت بہتر کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔